انصر صاحبہ، پاکستان نے بھی غزہ بورڈ آف پیس کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ غزہ میں مستقل امن کے لیے اس ڈیولپمنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں نا یہ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ ابھی جو ورلڈ اکنامک فورم میں یہ پیس بورڈ آف پیس میں پاکستان نے دستخط کر دیے ہیں، اس میں 3 کی ایریاز ہیں جو اس کا مینڈیٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جیسے ایک پرماننٹ سیز فائر کی بات کی۔ سیکنڈ چیز جو ہے ان کی فیسیلیٹیشن آف ہیومینیٹیرین ایڈ اور ریکنسٹرکشن جو آفٹر اے پرولونگ کانفلکٹ اس طرح کے وار اسٹرکن ایریاز میں ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا جو ریجنل سطح پہ بھی بڑی معنی رکھتی ہے وہ یہ کہ ایک کنٹریبیوشن ٹورڈز اے پولیٹیکل پروسیس، کہ جب ری بلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی اب حکومت آنی چاہیے، کیا فارن انوالومنٹ ہوگی، کس طرح سے ایک جسٹ اور ڈیوریبل پیس کا پروسیس ہو سکتا ہے فلسطینیوں کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو ہمیں کنفرم ہو گئی ہے کہ فارن آفس سے بھی، لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا تو اس کو جو یو این سیکورٹی ریزولوشن ہے 2803 اس کے اندر ڈیفینیٹلی اسلام آباد نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پارٹیسپیشن کو کنفرم کیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہم نے پاکستان کا ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں سپورٹ ہمارا ہمیشہ سے سٹانس یہ رہا ہے نمبر 1 کے پیلسٹینین جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اور اس میں نہ صرف سیلف ڈٹرمنیشن مگر ایک پراپر اسٹیٹ ہوڈ اسٹیبلش کیا جائے جو کہ سوورن ہو۔ یہ بار بار ہم نے کہا ہے کہ وہ صرف اب 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں، پراپر سوورن اسٹیٹ سولوشن پاکستان نے ہمیشہ چانٹ فور کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو پولیٹیکل سچویشن جو آئندہ سے جو پولیٹیکل ری بلڈ کیا جائے گا غزہ کے اندر، اس کے اندر وہ ان لائن ہو وتھ اینی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، انٹرنیشنل لا کے تحت پرماننٹ سیز فائر اور ایک ہیومینیٹیرین ریلیف کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی جو اسٹریٹجک ریشنل کی میں بات کروں نا، دیکھیں پاکستان کی پارٹیسپیشن ایک ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ڈپلومیٹک ویزیبلٹی تو دیتی ہے۔ ہم نے ویسے ہی مڈل ایسٹ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے پیس آرکیٹیکچر کے اندر آفٹر دا سعودی جو ہم نے ڈیفینس ڈیلز وغیرہ سائن کی ہیں، اس کے علاوہ قطر کے ساتھ اور دیگر اور ممالک کے ساتھ جو ہماری ڈیلز ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ڈیفینیٹلی اپنی ایک انہینس کیا ہے جو ڈپلومیٹک پروفائل ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان بینگ اسلامک انصر صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت، اگر آپ اس کی فارمیشن پہ بھی ہم اگر تھوڑی سی بات کریں تو اس پر بھی کافی شکوک و شبہات جو ہے وہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شمولیت جو ہے اس بورڈ میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ نیتن یاہو جیسا کردار جب اس فورم میں موجود ہوگا تو اس کی غیر جانبداری یا جانبداری پر کتنے سوالات اٹھ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں نیتن یاہو کی وہاں شمولیت اس لیے ضروری تھی کیونکہ جب بھی اگر آپ نے گٹر کی بھی صفائی کرنی ہوتی ہے نا تو آپ نے خود اترنا پڑتا ہے اور ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں اپنے۔ سو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کسی بھی طرح سے اگر آج ہم کہہ دیں کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو دنیا کا یا کچھ بھی ہو تو اس کو ہم بغیر شامل کیے ہوئے جو ایکچوئل پرپیٹریٹر ہے، دیکھیں بڑا نظام ہے دنیا کا کہ اگر آپ چور کو ہی مطلب کوتوال لگا دیں، اسی کو آپ رکھوالی کے لیے لگاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں یہ ایک پیس پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کرتے نا تو کبھی بھی آپ کی جو گارنٹی پیس ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ایک ان لائن وتھ جتنے بھی پیس پروسیسز ہیں کہ اگر آپ کو ایک دیکھیں معاہدے سائن کرنا ہے نا وہ اس کی کوئی اسٹریٹجک اور لیگل ریلیونس نہیں ہوتی۔ ہاں وہ ایک اسٹیپنگ سٹون ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو گارنٹیز ہوتی ہیں نا ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ فرام اے ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو، مورل گراؤنڈس پہ ہمیں پسند ہے کہ نہیں، لیکن اس کا وہاں ہونا، اس ٹیبل پہ بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک کے بعد ایک ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل بھی ہو رہے ہیں، اس پر دستخط بھی کر رہے ہیں۔ ابھی تک پاکستان سمیت 19 سے زائد ممالک نے اس بورڈ میں شامل ہونے کے بعد اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں، لیکن جو یورپی طاقتیں ہیں خاص طور پر جرمنی، فرانس، برطانیہ، وہ اس بورڈ سے جو دور ہیں، اس کی کیا سگنیفیکنس دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو یہ ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے اپنے کچھ ایجنڈاز ہیں کہ پاکستان کا دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا وہ ویسٹ کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈپلومیسی کی طرف دیکھتے ہیں، ناٹ نیسسریلی ملٹرائزیشن۔ پاکستان ہمیشہ اس کو یا دیگر جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے وہ ہمیشہ اس کو ایز پرسیو کرتے ہیں ڈپلومیسی، لیکن تھرو اسٹریٹجک ڈیپتھ ایز ویل، کہ کوئی بھی فورس پروجیکشن نہ ہو۔ وہ تھوڑا سا نا اگر ہم دیکھیں کہ اوور آل جو گلوبل پاور کے ڈائنامکس ہیں
वहाँ पे पाकिस्तान तो देखें दीगर वेस्ट के साथ भी उन्होंने हमेशा इशू बेस्ड एंगेजमेंट की है, जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक की पॉलिटिक्स नहीं फेवर की है. सो यहाँ इस तरह पाकिस्तान की यहाँ शमूलियत और बाकी गल्फ स्टेट्स की शमूलियत इस चीज़ को डेफिनेटली वाज़ेह करती है कि अगेन वो हम कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं खेल रहे. यहाँ बात जो है ना इशू की है, और अगर हम इंसानियत की और एक्चुअली सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की डेफिनेटली पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी, वेस्ट को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जी पार्टिसिपेशन कोई अनकंडीशनल नहीं है. ये कोई हमारी ऑब्वियसली कंडीशनल है, कैलिब्रेटेड है. हमने क्लियर रेड लाइंस मतलब दी हुई हैं कि एक तो कोई रिकग्निशन नहीं होगी इसराइल की आउटसाइड द यूएन मैंडेटेड फ्रेमवर्क, अगेन जिसको वेस्ट सपोर्ट करता है. उसके अलावा जो भी इंडोर्समेंट होगी किसी भी आउटकम्स की, उसके अंदर किसी भी तरह से पैलेस्टीनियन जो सॉवरेनिटी है वो अंडरमाइन नहीं होगी. तीसरी चीज, कोई भी मिलिट्री और कोर्सिव ठीक. कमिटमेंट्स इस किस्म की नहीं होंगी. सो आई थिंक एक मेजर्ड एंगेजमेंट विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये देखना चाहिए, जो अभी आई थिंक वेस्ट इज नॉट ठीक, रियलाइजिंग. बहुत तो आई बहुत थिंक शुक्रिया आपका अंजा साकिब साहिबा, आपने बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है